جس نے یشوع سے یہ کہا کہ وہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس سے دستبردار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کے آگے آگے چلے گا۔ اسی وعدہ کو آج اپنی زندگی میں کلیم کیجیے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھتے بھی ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو بات میرے لیے اور آپ کے لیے تھاٹ آف دا ڈے کے طور پر ہے وہ یہ ہے کہ خدا موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا، اور جب موسیٰ کا وقت پورا ہو گیا، اس کی لیڈرشپ کا ٹائم پورا ہو گیا، تو خدا نے اس لیڈرشپ کو موسیٰ سے لے کر یشوع کی زندگی میں منتقل کیا۔ لیکن ایک بڑی مزے کی بات جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے ساری شفٹنگ کے دوران اور اس ساری منتقلی کے دوران، خدا نے ایک بڑا خوبصورت وعدہ یشوع کے ساتھ کیا، اور خدا نے کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ اور پھر موسیٰ نے یشوع کو بلایا اور اس کو سارے اسرائیلیوں کے سامنے مضبوط ہو جانے کے لیے کہا، اس کو حوصلہ دیا، اور اس سے یہ کہا کہ خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ اور آج یہی وعدہ، یہی خدا کا کلام میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ حوصلہ نہ ہاریے، کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ ہمت نہ ہاریے، کیونکہ خدا آپ کے آگے آگے چلتا ہے، خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ کبھی آپ سے دستبردار نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی آپ کو چھوڑتا ہے۔ سو خوف نہ کھائیے، بے دل نہ ہو، کیونکہ جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی خدا یشوع کے ساتھ بھی رہا، اور اس کو تاکید کرتا رہا، اس کی رہنمائی کرتا رہا، اس کے آگے آگے چلتا رہا، اور کبھی اس سے دستبردار نہ ہوا۔ اور یہی آج خدا کا وعدہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے یاد دہانی کے طور پر کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کا پاک روح مددگار کے طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ مشکل میں، تکلیف میں، بیماری میں، ہر طرح کی تنگی میں خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیے، اپنی روحانی آنکھوں کو خدا سے بصیرت مانگیے کہ خداوند خدا تو میری روحانی آنکھوں کو نور بخش، مجھے وہ نور عطا کر جو دیکھ سکے کہ تو میرے ساتھ۔ کسی بھی طرح کی تنگی میں سے گزر رہے ہیں، کسی بیماری میں سے گزر رہے ہیں، کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں آپ، تو آج خدا کے اس وعدہ کو اپنی زندگی میں یاد کیجئے، جس نے یشوع سے یہ کہا کہ وہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس سے دستبردار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کے آگے آگے چلے گا۔ اسی وعدہ کو آج اپنی زندگی میں کلیم کیجئے۔ May God bless you۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں اس کا 8 باب۔ اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کے بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے۔ پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو
کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادہ میں بھی اول تھے۔ بس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی، جو آدمی کے پاس ہے نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ خدا کا شکر ہے جو تیتس کے دل میں تمہارے واسطے ویسی ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری نصیحت کو مان لیا، بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا۔ اور ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا جس کی تعریف خوشخبری کے سبب سے تمام کلیسیاؤں میں ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیاؤں کی طرف سے اس خیرات کے بارے میں ہمارا ہم سفر مقرر ہوا، اور ہم یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر ہو۔ اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس بڑی خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہ لائے، کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی۔ اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بہت سی باتوں میں بارہا آزما کر سرگرم پایا ہے، مگر چونکہ اس کو تم پر بڑا بھروسہ ہے اس لیے اب بہت زیادہ سرگرم ہے۔ اگر کوئی تیتس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیاؤں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہیں۔ بس اپنی محبت اور ہمارا وہ فخر جو تم پر ہے کلیسیاؤں کے روبرو ان پر ثابت کرو۔ عہد نامہ میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کا 30 باب۔ اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا۔ پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا، اور خداوند تیرا خدا تیری اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا، اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا۔ اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کی کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے،
اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ یشوع موسیٰ کا جانشین بنتا ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 31 باب۔ اور موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں اور ان کو کہا کہ میں تو آج کے دن 120 برس کا ہوں، میں اب چل پھر نہیں سکتا، اور خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس یردن پار نہیں جائے گا۔ سو خداوند تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور وہی ان قوموں کو تیرے آگے سے فنا کرے گا، اور تو ان کا وارث ہوگا، اور جیسا خداوند نے کہا ہے یشوع تیرے آگے آگے پار جائے گا۔ اور خداوند ان سے وہی کرے گا جو اس نے اموریوں کے بادشاہ سہیون اور اوج اور ان کے ملک سے کیا، کہ ان کو فنا کر ڈالا، اور خداوند ان کو تم سے شکست دلائے گا، اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید خیام میں جب سب اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا، تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانے اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں۔ اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو، تب تک وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے، سو تو یشوع کو بلا لے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میں اسے ہدایت کروں۔ چنانچہ موسیٰ اور یشوع روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا، اور ابر کا ستون خیمہ کے دروازہ پر ٹھہر گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور وہ نگل لیے جائیں گے، اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی، میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو، اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے،
اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا، اور اس نے نون کے بیٹے یشوع کو ہدایت کی اور کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا قسم میں نے ان سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصب داروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لوگے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ کر سنائی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔